جو کام کرنے چلے، آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے کہ مہندی کرنا درست نہیں ہے، سب جانتے ہیں سہرا بندی درست نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ بڑی بڑی باراتیں لے کر جانا درست نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ دلہن کے ہاں جا کر کھانا بھی یہ کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، سب کو معلوم ہے کہ ولیمے پر بلا کر جو ہم ندرہ لیتے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ابھی میں یہاں پر آیا ہوں، دعا کے بعد کسب کھانا لے کر آتے ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں، بعد میں کسب کاپی پینسل لے، ہاں جی کتنے پیسے دیں گے، آپ نے کھانا کھایا ہے، تو کیا کوئی اس کو اچھا سمجھے گا؟ کوئی بھی اپنے گھر لے جائے کھانے کے لیے اور کہہ جی آئیں جی کھانا ہماری طرف سے، کھانا کھلانے کے بعد پھر وہ لے آئیں، ہاں جی پیسے دیں، آپ نے کھانا کھایا، تو سوچے گا کوئی گوارا کرتا ہے اس چیز کو؟ عرب کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، پوری تفصیل خاتمہ ٹائم میں نہیں ہے، کہ کوئی کسی بدو کا مہمان بنا تھا وہ تو سید یا جو مہمان نواز تھا وہ غالباً سید تھا، کیونکہ پوری تفصیل میں نہیں ہے، لیکن مقصودی بات کو کیا ہے کہ مہمان کچھ دن وہاں پہ رکا، اس نے کھایا پیا اور جب جانے لگا تو کچھ رقم عذرائے ہدیہ وہاں دی۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جاتے جاتے بچوں کو 200 500 1000 کا دے دیتے، چلو یار کوئی بات نہیں، ہم نے کھایا پیا ہے تو ہو جائے گا، تو وہ بھی دے کر آگے، وہ خود مالک جو تھا وہ گھر پہ نہیں تھا، اچانک وہ کافی آگے آ گیا تو پیچھے سے اس نے سنا کہ مجھے آوازیں دے رہا ہے، مجھے کوئی بلا رہا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہی بدو جس کا وہ مہمان بنا تھا، نیزہ بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور بھاگتا بھاگتا وہ آ رہا، اور جو بھی اس نے جمع پونجی دی تھی اس نے کہا محترم یا واپس لے لیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے کوئی تمہیں بدلہ تو نہیں دیا، تم نے میری مہمان نوازی کی، اگر بدلے میں نے کچھ کر دیا تو کیا حرج ہے اس میں؟ اس نے کہا جی کہ آپ لے لیں، ہم سخی لوگ ہیں، ہم دیا کرتے ہیں، آپ لے لیں، کوئی حالانکہ وہ تھا غریب بیچارہ، بڑا امیر بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ پیسے لیتے ہو کہ نہیں تو میں نیزہ تمہارے پیٹ میں اتاروں گا کہ تم میرے گھر مہمان بن کر آئے تھے، اور ہم بھی مہمان نواز ہیں، ہم سادات میں سے ہیں، آل رسول ہیں، اور سخاوت اللہ نے ہمارے اندر سے ہی پیدا کی ہوئی ہے، لہذا یا تو یہ نیزہ کھاؤ یا رقم لو اور اپنے راستے کو لو، کہ ہم بھی کیا ہیں سخی لوگ ہیں، اور ہم ایسا کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کسی کی مہمان نوازی کریں اور بدلے میں کوئی ہمیں دے یا ہمارے ذہن میں خیال آئے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، اور یہی واقعی اسلام کی روایات ہے۔ ہمارے گھروں میں مہمان آ جاتا ہے تو ہمارے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں، ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گھر میں مہمان آ گیا، خاص کوئی کھانے کے ٹائم پہ آ جائے پھر تو زیادہ ہی ہمیں۔ آگے پختون برادری میں الحمدللہ ابھی بھی یہ روایات موجود ہیں، کیونکہ میرا اکثر اٹھنا بیٹھنا پختون لوگوں سے اکثر ہی ہے، اکثر مجھے سمجھتے ہی پٹھان ہیں، تو یہ ہے کہ وہاں الحمدللہ کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا نا، ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار مرغی بھی نہ پکانی پڑے گی، کباب بھی بنانے پڑے گی، پھر مہمان کا سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں نا، جب اس حساب سے پھر ہمارے ذہن میں مینیو بننا شروع ہوتا ہے، وہ مینیو ہمیں پریشان کرتا ہے۔ پختون میں کیا ہوتا ہے، جو بھی گھر میں ہے رات کی روٹی، کل کی روٹی، صبح کی روٹی لا کے دسترخوان پہ جو بھی ہے یہ لو جی الحمدللہ۔ مطلب یہ نہیں کہ پنجابی مہمان نواز نہیں ہوتے، ان میں بھی اللہ نے بڑے مہمان نواز پیدا کیے ہیں، لیکن میں میجورٹی بتا رہا ہوں اکثریت، کیونکہ پختون میں تکلفات نہیں ہوتے۔ اب امارت اسلامی افغانستان آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں وہاں کے بڑے بڑے گورنر جنرل بھی ہیں تو وہ بھی رات کی روٹی صبح پانی میں بھگو کر کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جنرل ہیں، گورنر بن کے عہدے مل کے ساری چیزیں، لیکن وہ روایات ان کے اندر آج بھی اکثر میں پختونوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، خاص طور پہ کھانے پینے کے حوالے سے، تو ایک بات میں لازمی کہتا ہوں کہ ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے، تو جب پختون کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں صحابہ کا دور یاد آتا ہے کہ ہم سنتے تھے نا صحابہ وہ ایسے بیٹھتے تھے، وہ ایسے کھاتے تھے، ان کے ولیمے میں جائیں پتہ ہی نہیں چلتا، دلہا وہ سے نکاح پڑھائے نا پختون کے، بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، پاس بیٹھا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں دلہے کو بلاؤ تاکہ ہم نکاح پڑھائیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، کوئی تو اس کے بھی کپڑے ایسے ہی ہیں، استری بھی نہیں کیے ہوئے، اتنا صاف اور شفاف ایک سسٹم ہے، ہم لوگ تکلفات میں آ کر نہ مارے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اتنی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے نا فرشتے، آگے تفصیل آ جائے گی، تو فوراً گھر گئے اور کہا جی بچڑا اس کو تلا اور تل کے لے آئے، حالانکہ وہ فرشتے تھے، قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اکیلے کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ بٹھا لیتے، وہ کھانا ہی نہیں کھایا کرتے۔ انہی کے بیٹے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک بیٹے ان کے اسحاق علیہ السلام تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو پٹھان ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ احادیث میں روایات کے اندر
قرب قیامت میں جو تفصیلات ملتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے نکلیں گے، دین کے لیے نکلیں گے، حضرت مہدی کی نصرت کے لیے نکلیں گے، وہ بنو اسحاق ہوں گے۔ بنو اسحاق کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ تو اس کا مصداق بعض علماء نے پٹھانوں کو ٹھہرایا ہے پختون کو، اگر کہ اور پیچھے جائیں تو سلیمان علیہ السلام تک سلسلہ چلا جاتا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی آتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہی آتے ہیں پختونوں کے اعتبار سے، کہ ان کے اوپر ان کا بھی نام آتا ہے، اور وہ کتنے بڑے جرنیل تھے وہ تو آپ کو معلوم